آج کل کی سیاست جس قدر گردآلود اور کثافت زدہ ہو چکی، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی مہذب ممالک میں بھی اس کی جھلکیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے قیام کے پہلے اشرے میں ہی سیاست میں آلودگی پھیل چکی تھی۔ ایوبی آمریت میں ہمارے پیارے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے صدارتی الیکشن لڑنے کی ڈانی تو ان کے صاف شفاف کردار کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اتنی شرمناک، گھنونی، مکروہ، شرانگیز اور انسانیت و دینی اقدار کو شرماتی معاندانہ مہم چلائی گئی کہ پاکستان بنانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب اور جان و مال کی قربانیاں دینے والی اس نسل نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور استغفار پڑھی کہ صرف اقتدار کے لیے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا سلوک بھی اس ملک میں ہو سکتا ہے۔ کوئی شرم تھی نہ ہی کوئی حیا۔ عورتوں اور مٹھی بھر علماء و مشائخ کرام کو چھوڑ کر اس دور کے ممتاز اور انتہائی قابل احترام مشائخ گدی نشینوں نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف فتوے جاری کر کے صدارتی الیکشن کو گویا کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا تھا۔ نتیجہ جو نکلنا تھا سو نکلا۔ اس کے بعد ملک کی سیاست میں اہم عنصر بن کر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر بھٹو کی بیٹی کے خلاف گٹیا اور غلیظ مہم چلائی گئی۔ آسمان سے بےہودہ اور نازیبا تصاویر گرا کر کردار کشی کی گئی۔ پھر وقت تبدیل ہوا، ساتھ چلنے کے وعدے ہوئے، معاہدے کیے گئے، سیاسی طور پر قدم سے قدم ملا کر چلنے کی باتیں ہوئیں۔ پھر معاہدے سیاسی مصلحتوں کی خاطر توڑ بھی دیے گئے۔ کہا گیا کہ معاہدے قرآن و حدیث جیسے تو نہیں ہوتے۔ پھر وقت بدلا، اب پھر عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ 2024 فروری کی 8 تاریخ کو انتخابات ہونا قرار پائے ہیں۔ عورتوں کی کہانیاں پھر کردار کشی کے لیے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ کتابیں اجلت میں لکھوائی اور چھپوائی جا رہی ہیں۔ آڈیوز اور ویڈیوز سیاسی میدان میں لائی جا رہی ہیں۔ بڑے گھنونے الزامات سے مخالفین کو نکرے لگایا جا رہا ہے، لیکن بات نہیں بن رہی۔ کچھ کی تو گلی کوچوں میں عزت افزائی شروع بھی ہو چکی ہے، کچھ کو سٹیج پر لتاڑا جا رہا ہے، مگر پھر بھی منافقین سیاست اپنی گری ہوئی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ یہ مداری ہمیشہ کی طرح اپنا چورن لے کر غریبوں کا حق مارنے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں 5 سال کے بعد، ایسے سیاستدان، ایسے لیڈر کیسے رول ماڈل بنے جب حرکتیں ایسی ہوں گی؟ تمہارا کام جائز ہو یا ناجائز ہمیں بتانا۔ خواجہ آصف کی انتخابی مہم کے دوران برفی کھاتے ہوئے شہری کو آفر، کام جائز ہو یا ناجائز؟ مطلب کہ یہ گوڈ فادر اور سیسلین مافیا کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ گلو بٹ پارٹی مہذب قومیں ایسے گٹیا لیڈر کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں۔ ہر جائز ناجائز کام یہ کرتے آئے ہیں، خود گواہی دے رہے ہیں، بلکہ یہ کرتے ہی ناجائز کام ہے۔ منی لانڈرنگ، ڈاکے، زمینوں پہ قبضے نون لیگ برسوں سے کرتی آئی ہے، اسی کا وعدہ کیا جا رہا ہے پھر الیکشن کیمپین میں۔ لیکن اب عوام باشعور ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ ناجائز کام انہی میں سے کسی کا حق مار کے انہی کے ٹیکس کے پیسوں کو استعمال کر کے کیے جائیں گے۔ جس طرح عوام میں نون لیگی امیدواروں کی چھترول ہو رہی ہے، اس کے بعد تو یہ ووٹرز کو باپ بھی بنا لیں۔ یہ جائز ناجائز کیا ہے ان کے نزدیک؟ برفی بھی مفت میں کھائی، وہ بھی الٹے ہاتھ سے۔ اس بیکری کا نام غلام رسول سویٹس ہے۔ یہ سیالکوٹ محلہ امام صاحب میں واقع ہے۔ کچھ مہینے قبل اس بیکری کے مالک کے بیٹے نے کسی دوسری عورت سے چکر چلاتے ہوئے اپنی بیوی کو زہر دے کر تشدد کا نشانہ بنا کر مار دیا تھا۔ اس پورے خاندان پر مقدمہ تھا، جس کو خواجہ آصف نے جج پر دباؤ ڈال کر ختم کروا دیا۔ خواجہ آصف کی پارٹی ہی ناجائز ہے اور چوری ان کا سب سے بڑا کام ہے، تو وہ اسی طرح کی آفر ہی کرے گا۔ یہ سوچ ہے ان لوگوں کی، کام نکالو، جائز ناجائز اداروں کو برباد کرو، رشوت اور حرام خوری میں لگاؤ۔ یہ ہے اصل جرم نواز کا، جو 40 سال میں ان لوگوں نے اداروں کو برباد کیا ہے، ملک کو برباد کیا ہے۔ یہ چور ملک کا وزیر دفاع رہا ہے۔ اگر اس چور کے یہ تاثرات ہیں تو سوچنے والی بات ہے کہ اس کے پیچھے وزارت دفاع میں کتنے کرپٹ لوگ ہوں گے۔ سیالکوٹی رنگ باز جس کے نزدیک جائز اور ناجائز کام کرنے میں کوئی فرق نہیں، کیا ایسے لوگ ملک میں قانون کی بالادستی قائم ہونے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عوام 40 سال سے اس سیاسی نظام کو جکڑے ہوئے ایسے رونگ نمبروں اور رنگ بازوں کو ووٹ آؤٹ کرے۔ یہ بغیرت ہر غلط کام کو نارمل کر کے پیش کرتے ہیں جیسے شیطان کرتا ہے۔ اللہ کے حکم سے، اسلام اور شعور سے ان کی شکست ممکن ہے۔ یہ ان کی وہ تعلیم، تربیت اور شعور ہے جو یہ عوام کو دے رہے ہیں، اور پھر پاکستانی شہریوں میں بھی وہی منتقل کرنے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ شعور جو عمران خان نے اس قوم کو دے دیا ہے، اس کے سامنے ان جیسے ڈرامے بازوں کی ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی۔ آپ کی اسی بددیانتی، خیانت اور معاشرے میں 2 نمبری کا پرچار کر کے اسے پھیلانے کی خصلت نامراد نے ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام آپ کو ووٹ تو کوسوں دور آپ کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ کی عوام نے بھی خواجہ رنگ باز کو رد کر دیا ہے۔ یہ تو اب ووٹ مانگنے کے لیے بھی عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ سیالکوٹ کی عوام خواجہ کو ووٹ تو کیا دیں گے، الٹا اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور سیالکوٹ میں ہر جگہ نون لیگ اور خواجہ کو چور ہے کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو سامنے آ گیا، اب ایک بیانیہ سیاست کو عزت دو کے حوالے سے بھی سامنے آنا چاہیے۔ سیاستدان اس حقیقت کو
माने ना माने, मगर इसे जुठलाया नहीं जा सकता कि सियासत पाकिस्तान में कोई मोतबर हवाला नहीं। अवाम की नजर में सियासत एक ऐसे काम का नाम है जिसमें झूठ, फ्रेब और धोखेबाजी का अमल दखल रहता है। 76 बरसों में इस सियासत के नाम पर अवाम को इतनी मर्तबा बेवकूफ बनाया गया है कि इसकी किसी दूसरे शोबे में मिसाल नहीं मिलती। किताबों में पढ़ा और साहबाने इल्म से सुना है कि सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में इसके ये मानी मादूम हो गए हैं और इनकी जगह लूट मार, धोखाबाजी, वादा खिलाफी और दुश्मनाम तराजी सियासत की पहचान बन गई है। नवाज शरीफ आज बड़ी बातें कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी और कारकुनान को हर जानिब से जमीन से लगाने के बाद मैदान में अकेले खेलने वाले को ऐसी बातें जेब नहीं देती। 35 साल हुकूमत में रहने, 3 बार इक्तिदार में आने के बावजूद जिस तरह की सहूलतकारी और मुजरिमाना डील्स के जरिए हुकूमत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तो खुद नून लीग की नाकामी का सबूत है। मियाँ साहब 3 बार हुकूमत में आने के बावजूद वो सियासतदानों से मिलकर सियासत को एक ताकत क्यों नहीं बना सके। ये कहना कि आइनों कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है, ये भी कि काम हम करें, वोट किसी और को मिले, क्या ये इंसाफ है? तल्ख बातें हैं, मगर ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि जब जब ऐसा हुआ उसमें सियासतदानों ने कितना किरदार अदा किया। सियासत अगर अपनी जगह मजबूत होती तो ये सब कुछ ना होता। आज भी सियासत कहाँ मजबूत है? सियासत का इंतशार ना होता तो जमहूरियत भी मजबूत हो जाती। सियासत को बेतुकीर किसने किया? दुनिया के मुहज्जम मुमालिक में एक दूसरे के एहतराम की वजह से एक मजबूत निजाम की बुनियाद पड़ी। जमहूरियत और सियासत ने जब एक दूसरे का एहतराम करना सीख लिया तो मजबूत जमहूरी निजाम की बुनियाद पड़ी। उन मुमालिक में ये एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती बल्कि एक दूसरे का साथ देते हैं। सियासत और सियासतदान बड़े जमहूरी मुमालिक में इसलिए इज्जत और तौकीर के हामिल हैं कि वहाँ सियासत इक्तिदार के लिए नहीं, जमहूरियत और खिदमत के लिए की जाती है। वहाँ सियासी इश्यूज पर सियासी जमातें मिल बैठती हैं और किसी तीसरी कुव्वत के इशारे का इंतजार नहीं करती। आइन से मावरा कुछ नहीं होता और ना किसी रियासती इदारे को ऐसा करने की जुर्रत होती है। वहाँ इस बात का भी कोई तसव्वुर नहीं कि कोई गैबी हाथ पुश्त पर होगा तो कामयाबी होगी। इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है मगर वो सियासत के बखिए नहीं उधेड़ती। सियासतदान उससे डिक्टेशन नहीं लेते, ना ही उसके इशारों पर चलते हैं। क्या बरतानिया में ऐसा मुमकिन है? क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्या अमरीकी सदर को ऐसी सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर किया जा सकता है? जाहिर है ऐसे अजूबे वहाँ नहीं होते। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। अब एक तरफ अगर सियासत अखलाकियात से महरूम हो और दूसरी तरफ उनकी बेबसी के मनाजिर भी अवाम के सामने आई तो उनकी हुर्मत और तौकीर कैसे बहाल हो सकती है? सियासतदानों को तो आज तक ये भी समझ नहीं आई कि मुंतखब हुकूमतों की बर्खास्तगी पर अवाम मिठाई क्यों बांटते हैं। वो तो उनकी अपनी होती है, वो इसलिए कि सियासतदान ही दूसरे सियासतदान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या हमने देखा नहीं भुट्टो के खिलाफ क्या हुआ? नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो कैसे एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। आज भी कौम वही अजाब झेल रही है जो इन मफाद प्रस्तों की वजह से बढ़ते बढ़ते हर तरह की अखलाकियात को निकल चुका है। इक्तिदार के लिए सब कुछ जायज करार देने वाले इज्जतो जिल्लत से लापरवाह हो चुके हैं, मगर दिलों पर राज करने वाले इमरान खान की शक्ल में अवाम के पास उम्मीद का रोशन सूरज है जिसे जुल्मतों के अंधेरे से निकालना है ताकि इसकी रोशनी में हमारी नई नस्ल एक रोशन मुस्तकबिल की जानी बढ़ सके, इन मुसल्लह शुदा चोरों डाकों से निजात हासिल कर सके। खान साहब का उम्मीद बरा पैगाम कौम के नाम, जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरिमों को आइनों कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब खान फाते बनकर हमारे वोट की ताकत से बाहर आएगा और कहेगा मुझे फख्र